बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर मफ़कूरा एक तंजीम है, एक इदारा है इसके, और होनरी टोलेना भी एक तंजीम है। इसके ज़ेर एहतमाम अफ़गानिस्तान के मामले पर, अफ़गानिस्तान में अमन के मामले पर और ख़ुसूसन जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से एक इशू बना है, पाकिस्तान ने एक डेडलाइन दी है कि उस डेडलाइन तक अफ़गान महाजरीन जो हैं, जो गैर कानूनी हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएँ। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर ख़वातीन व हज़रात तकरीब में मौजूद हैं। उन्होंने बात की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रहनुमा जमीला गिलानी साहिबा। जमीला साहिबा, यहाँ पे आपने बातें भी सुनी, मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी सामने आईं। इस मसले का हल क्या है? देखिए, हल तो है, दुनिया जहान में महाजरीन जाते हैं, ठीक है, और कहीं भी ये होता नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती निकाला जाए। जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इस्लामी कानून है, जो पश्तून वली का कानून है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इस तरह महाजिरों को ज़बरदस्ती निकाला जाए, और ना दुनिया में कहीं निकाला जाता है। हल हो सकता है जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत, इससे पहले की हुकूमत, डेमोक्रेटिक हुकूमत आई तो लोग गए, बड़ी तादाद में लोग गए, ठीक है। अभी जब वहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक, ख़ासकर औरतों के हवाले से, वो इतने ज़्यादा पामाल हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसे फ़ैसले करना बहुत बड़ी यानी इसको आप कहते हैं इंसानी जो है हुकूक की पामाली की बात है। तो ये जो है ना, ये इन हालात में वहाँ पर अभी सर्दी आ रही है, वहाँ पर अभी रोज़गार नहीं है, वो जो लोग वहाँ हैं उनका भी रोज़गार नहीं है। यहाँ पर जो जितने भी महाजरीन हैं, चाहे 42 साल पहले हो, चाहे 2 साल पहले जब यहाँ पर तालिबान आए, उसकी हुकूमत के बाद जो लोग आए हैं, कोई ना कोई इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ होगा अपने लिए, कुछ ना कुछ ज़िंदगी का जो है पहिया चला लिया होगा। मेरे लिए अहम मसला ये है कि जो बच्चियों के साथ वहाँ पर तालीम के हक़ से उनके महरूम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी हम उनको एक तरह से उनके साथ हाथ मिला रहे हैं कि हम उन लोगों बच्चियों को वापस भेज रहे हैं कि वो तालीम हासिल ना करें। तो ये सूरत हाल टोटली यानी एक इंसानी अलमी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी अगर इस तरह की एक बहुत बड़ी तादाद है अफ़गान महाजरीन की। किसी के पास गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए कार्ड है, किसी के पास UNHCR की तरफ से, और किसी के पास दस्तावेज़ात नहीं है। तो ऐसे कवानीन बनाए जाए कि इन सबको दस्तावेज़ात दिए जाए, मतलब जो गैर कानूनी है उनको कानूनी हैसियत दी जाए। हैसियत दी जाए। हाँ, जो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी इदारों का काम है कि उनको पकड़ें। सिक्योरिटी इदारों को इल्म होना चाहिए कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ इस तरह का सलूक करना, या आम आवाम के साथ जो अपनी आज़ादी और अपनी ज़िंदगी के हक़ के लिए यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी, इसी तकरीब में मौजूद थे। इन्होंने यहाँ पर बात भी की, अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। डॉक्टर दरवेश खान आफरीदी, आप जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी से उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं और ख़ुसूसन इस सारे मामले के ऊपर भी नज़र रखते हैं। और मैंने कुछ हल भी आपकी ज़ुबानी सुने हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी, क्वेश्चन मैंने कर लिया है। क्वेश्चन ये है कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि वो इस मसले का हल क्या है। ठीक। अच्छा, एक्चुअली अब हम समझते हैं कि ये जो मसला है अफ़गान महाजरीन का, ये अब का नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों का भी नहीं, 50 साल का मसला है। और यहाँ पर जो लोग आबाद हैं, इनके कारोबार हैं, इनके फैमिलीज़ हैं, कुछ अभी ये जो तालिबान का दोबारा काबुल पे कब्ज़ा हुआ, उसमें लोग गैर महफूज फ़ील करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें फ़र्क करना चाहिए हमें कि इमिग्रेंट्स में, इल्लीगल इमिग्रेंट्स में और रेफ्यूजीज़ में फ़र्क होता है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स तो वो अपॉर्चुनिटीज़ की, कारोबार की, काम की अपॉर्चुनिटीज़ में वो जो है ना इल्लीगल जाते हैं, जो कि फिर वो होस्ट कंट्री का हक़ बनता है कि उनको रोके। रेफ्यूजीज़ जो हैं वो तो बहुत बुरे हालात से गुज़र के वो अपने सर, माल और बच्चों के मुस्तक़बिल की, तो दुनिया में सारे इंसान इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इस हक़ को। हम समझते हैं
کہ اس مسئلے کو ابھی ایک مہینہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان سے 50 سال سے آباد لوگ ان سے کہیں کہ آپ پورے کا پورا کاروبار لپیٹ لیں، اونے پونے داموں بیچ دیں اپنی پراپرٹیز کو، اگر نہیں ہوا تو ہم قبضہ کر دیں گے اس کو، مطلب کنفسکیٹ کریں گے یا وٹ ایور گورنمنٹ اس کو اپنی، اور آپ جائیں بے سر و سامان ہو کے جائیں۔ تو بھئی ہم ایک انسان ہیں اور پھر یہ ہمارے گاونڈی ہیں، یہ حالات گزر جائیں گے۔ ابھی حالات جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بہتر ہوں تو یہ یادیں رہیں گی، تو ایک گاونڈی کے حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسانی ٹریٹمنٹ کی جائے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں کوئی امن ہے۔ افغانستان میں ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جسے پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور جو خود افغانوں سے بھی انہوں نے لیجیٹیمیسی نہیں لی ہے۔ تو ایسے گورنمنٹس ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ ایک جنگ ہے جو امپوز کی گئی ہے ان لوگوں پہ، لہٰذا یہ ان کے انسانی حقوق کی پامالی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اتنے سارے افغانوں کو واپس نہیں بھجوایا جا سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے دیے جائیں یا 1 سال دیے جائیں، ان کو یہیں پہ رہنے دیا جائے، اور بات حکومت پاکستان نے غیر قانونی مہاجرین کی ہے۔ قانونی مہاجرین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں، ایک مہاجرین میں قانونی اور غیر قانونی نہیں ہوتے ہیں، ایک بات یہ ذہن رکھیں۔ مہاجرین مطلب وہ جنگ سے اپنے ادھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں، اپنی بقا کے لیے آتے ہیں۔ وہ امیگرنٹس میں قانونی اور غیر قانونی ہوتے ہیں، آپ ویزا لیتے ہیں، ادھر کام کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جس طرح ہمارے پاکستانی ہم لوگ جاتے ہیں ادھر یورپ میں ترکی کے راستے اور یہ غیر قانونی امیگرنٹس ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں، لیکن وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا کو، ہمیں ان لوگوں کو یقین نہ ہو کہ افغانستان میں حالات ایسے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ جا کے دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، اور وہ تب ہوگی جب اس رجیم کو لیجیٹیمیسی ملے، ایک یقینی صورتحال پیدا ہو۔ دوسری ہم یہ گارنٹی ہمیں ہو بحیثیت انسان کہ ان لوگوں کے ساتھ ادھر جا کے کوئی مس ٹریٹمنٹ نہ کی جائے گی، جو کہ وہ یقینی صورتحال ابھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن، جنگ کے ہاتھوں آئے تھے، امن ہم نے یقینی بنانا ہے اس خطے میں، اور اس امن کے حالات میں پھر ان کو جانا چاہیے، اور یہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کابل میں امن ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہتے ہیں کہ امن ہے، وہاں پر امن میں نہیں سمجھتا ہوں۔ جی ناظرین، پاکستان کے واحد پی ایچ ڈی جن کو ہم پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، جنہوں نے موسیقی میں پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر راشد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اچھا گاتے بھی ہیں، اور جو موسیقی کے فن سے وابستہ فنکاروں کی ایک تنظیم ہے ہنری ٹولنا، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو یہاں پر ایک تقریب ہوئی اور افغان مہاجرین کے حوالے سے خاص کر بات ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ جہاں رجیم اگر چینج ہو گیا 2 سال پہلے، تو بہت سارے فنکاروں نے ہجرت کی، وہ پاکستان آئے یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغان فنکار ہیں وہ یہاں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو وہاں پر غیر محفوظ ہوں گے؟ آپ کا یہ کہنا تھا؟ یہاں پر تو میں بات یہی کہوں گا کہ وہاں پر تو مکمل موسیقی پر پابندی لگی ہے، اور پہلی جو افغان اسکول تھی، اسکول آف میوزک تھا، ان کو وہاں پر ان کے آلات وغیرہ توڑے گئے، اسکول کو ختم کیا گیا۔ تو پہلی پابندی موسیقی تعلیم پر اور موسیقی پر لگائی گئی وہاں پر۔ تو چونکہ وہاں پر موسیقی نہیں ہے، اور موسیقی کو ایسی تصور کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اور ایسے آلات ہو، جس طرح اسلحہ ہو یا کوئی چیز برآمد ہو، اس طرح کا قانون ہے وہاں پر۔ تو اور وہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ لاقانونیت بھی ہے، کہ جس نے آپ کو پکڑا امارات کے لوگوں نے، اور جو سلوک جو فیصلہ انہوں نے کیا بس وہی آپ کا ہوگا۔ عدالت نہیں ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ تو بہت سے لوگ کے آلات بھی جلائے گئے ہیں، ان کو بے عزت بھی کیا گیا ہے، ان کے کپڑے بھی پاڑے گئے، منہ کو کالا کیا گیا، گدوں پر سوار کیا گیا۔ بہت سے ایسے ویڈیوز ہیں نیٹ پر، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ وہاں پر جو پہلی حکومت تھی ان کے حالات تو بہت بہتر تھے،
اور سپر اسٹار لوگ تھے وہاں کے، گائک تھے، سنگرز تھے. لیکن ابھی یہاں پر تو موسیقی پر پابندی تو نہیں ہے، تو یہ لوگ یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر موسیقی کے لوگ ہیں، چلو موسیقی کریں گے یہاں پر. تو اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں. اتنی حالت ان کی یہاں پر بھی معاشی لحاظ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ موسیقی پر پاکستان میں پابندی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو بحث ہو رہی ہے قانونی اور غیر قانونی مہاجرین کی، تو فنکاروں میں بھی، افغان فنکاروں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں، یہاں پر وہ غیر قانونی ہیں. ہمارے تنظیم میں جتنے بھی آرٹسٹ آئے ہیں ان کی ویریفیکیشن وغیرہ ممبرشپ ہم نے کرائی ہے یہاں پر، کیونکہ سب جاننے والے ہیں، ہمارے ایک زبان کے لوگ ہیں. تو زیادہ تر لوگ کے پاس ویزاز تھے، جو ویزے پر آئے تھے، پاسپورٹ تھے، لیکن بہت ساروں کے ابھی ویزے جو تھے نا وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں. حکومت نئے ویزے نہیں دے رہے، بار بار وہ اپلائی کرتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے فنکار آئے ہیں تو اور بغیر ڈاکومنٹس کے آئے، تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ پہلے آپ UNHCR میں اپنی رجسٹریشن کرائیں. تو سب نے اپنی جو وہاں پر کیسز ہیں وہ داخل کرائے ہیں. ان کے باقاعدہ ان کو رجسٹریشن نمبر ملے ہیں اور ان کے کیس پر UNHCR کام کر رہی ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہو اور یہاں پر رہ رہا ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کم از کم اس نے UNHCR میں اپنے سارے ڈاکومنٹس، ڈیٹا وغیرہ سب کچھ جمع کیا، اس کی ایک باقاعدہ رجسٹریشن نمبر ان کو ملا ہے. حل کیا ہے اور حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ حل یہی ہے، اگر حکومت چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے کہ ہم لوگ کو واپس کروا دیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، اس پر خود سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا ہوگا. لیکن وہاں پر یہ میرے خیال میں ان لوگ کے لیے کوئی بات جو کمیٹی بنائی ہے یا اس پر کانفرنسز ہوئے ہیں، انہوں نے میٹنگز کی ہیں، تو یہ بات انہوں نے مد نظر نہیں رکھی ہے کہ ایسے میوزیشنز کہ جہاں ان پر پابندی لگی ہے اور وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں اور فنا لینے آئے ہیں، یا ایسے کوئی حکومتی کارندہ جو وہاں پر حکومت میں کام کرتا رہا ہو اور ابھی امارات کی حکومت سے یہاں پر اسائلم لینے آیا ہے، یا کوئی صحافی اس طرح ہو، تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ان کے لیے انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا ہے. تو عام لوگ کے ساتھ ان کو بھی ملایا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم اگر یہ خواہ چاہتے ہیں کہ ان لوگ کو واپس کروا دیں اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو کم از کم اس لسٹ سے یہ آرٹسٹوں کو نکالے. جی ناظرین، نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ امین اللہ خان کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ ہے. کنڈی صاحب، آپ نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی اور آپ نے مسائل بھی سنے افغان مہاجرین کے. بہت سارے نوجوانوں کی تعداد بھی ہے افغان مہاجرین میں جو اپنی مزدوری بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کہ جو ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں. سارے افغان ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ جو ناپسندیدہ عناصر ہیں یہ لوکلز میں بھی ہیں اور یہ مہاجرین میں بھی ہیں. آپ کی نظر میں حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ جو لوگ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹ سے لیگل ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر جو ہیں افغانستان سے میوزک والے آئے ہوئے ہیں، جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، خواجہ سرا آئے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ان کو ٹائم دیا جائے. جو غیر اللیگل لوگ ہیں ان کو جو آپ لوگ کارروائی کر سکتے ہیں ان کے پیچھے، تو وہ ٹھیک ہے، کر لیں، اور ان کو ذرا موقع دیا جائے. جو افغان موسیقار ہیں انہوں نے مختلف ایمبیسیوں میں اپنے لیے کیس بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں کے ساتھ ٹوکن بھی ہے، اور وہاں ان کو خطرہ ہے کیونکہ وہاں نہ موسیقی کے پروگرامات ہیں. آپ لوگ دیکھیں صحافی حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک صحافی کو دیکھا جو افغانستان سے آیا ہوا تھا، وہ کباڑ بیچ رہا تھا. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. افغان موسیقاران کو وہاں پروگرامات بند ہے، وہاں موسیقی پر پابندی ہے، جس طرح لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے. تو یہ وہاں جائیں گے تو وہاں ان کا کیا ہوگا؟ وہاں تو موسیقی پر پابندی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ذرا موقع دیا جائے، اور جو غیر لیگل لوگ ہیں ان کو تو جو حکومت کو چاہیے تو ان کا کام ہے. جی، اسی آل پارٹیز کانفرنس میں موجود ہیں NDM کی رہنما پلوشہ عباس. پلوشہ صاحبہ، آپ نے ادھر باتیں سنی اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں. خواتین کو بہت سارے مسائل ہیں، خصوصاً افغانستان کے اندر بھی اور یہاں پہ جو افغان مہاجرین کی جو خواتین ہیں ان کو بھی. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟
देखिए बेसिकली तो ये मौजूदा केयरटेकर सेटअप का जो हमारी हुकूमत है उनका डोमेन ही नहीं है कि वो इस मसले में ख़ुद को इन्वॉल्व करके अपनी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इलेक्शन करने से इनहराफ करें। चंद महीनों में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह होने वाले हैं। एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत आएगी, वो कानून साजी करके प्रॉपर फोरम्स पर असम्बली में उस पर बहस करके एक कानून बनाएगी, एक लाहेवल तय करेगी। इसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन एक महीने का अल्टीमेटम देना जो इनका डोमेन भी नहीं है, और इस तरह अफगान रेफ्यूजीज़ जो हमारे बरादर मुल्क के हमारे बिल्कुल इमीडिएट नेबर के बाशिंदे हैं, एक अरसे से इधर रह रहे हैं, उनको इस तरह निकालना, उनके खिलाफ हेट ट्रेंड बनाना बिल्कुल जायज़ बात नहीं, और इनका बेसिकली डोमेन ही नहीं है। जी ये असल में रियासत पाकिस्तान का, ये चूँकि पाकिस्तानी कवानीन हैं, पाकिस्तान का अपना आइन है, ठीक है, लेकिन आपका ख्याल ये है कि तमाम सियासी जमातें इस मामले के ऊपर मुत्तफिक नहीं हैं, इस फैसले के ऊपर? देखिए बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है, खासकर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बच्चियों के हुकूक की जो पामाली हो रही है, औरतों की हुकूक की जो पामाली हो रही है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी सियासत से बालातर होकर इंसानियत के नाते एक बिरादर मुस्लिम की मुल्क के बच्चियों के साथ जो हकूक़ की पामाली हो रही है, इस पर तो सब ही मुत्तफिक है मेरे ख्याल में, और सब इस पे एक एजेंडे पे है कि इन अफगान रेफ्यूजीज़ को एक टाइम फ्रेम देना चाहिए, एक मुंतखब हुकूमत आने के बाद इस मसले को उजागर करना चाहिए। ऑलरेडी ही हमारा मुल्क बहुत से मसले हमें दरपेश है, हमारे महंगाई का जो मसला है, हमारी जो सियासी क्राइसिस है, जो वैक्यूम बने हुए हैं सियासी, उन पे फोकस करना चाहिए। नुमाइंदा हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, तो फिर इस पे भी बात हो जाएगी और एक अच्छे तरीके से डीलिंग हो जाएगी मामले की। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ ख़यालात सुने, मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी आईं, और इनका सबका इत्तेफाक ये है कि चूँकि एक इंसानी मामला है, इंसानी मसला है, तो इसलिए इत्तेफाक राय से कोई फ़ैसला होना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को जो एक डेडलाइन दी गई है अफ़गान महाजरीन को, उसको रिलैक्स करना चाहिए, और ख़ुसूसन उन अफ़गानों को भी मौका मिलना चाहिए कि जो यहाँ पर कानूनी तरीके से रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर अपना कारोबार भी करना चाहते हैं। इनका मुतालबा ये भी है, इनकी तजवीज़ ये भी है कि चूँकि निगरान सेटअप है मुल्क में, तो जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो उस पर ये मामला छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया।